نواز شریف اور شہباز شریف میں بڑھتی ہوئی اختلافات کی خلیج اور دونوں کی جانب سے سرعام اظہار اختلاف کے بعد اب ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کہیں ان کا نتیجہ شریف خاندان کے اندر ہی بغاوت کی صورتحال پیدا نہ کر دے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ شہباز شریف نے کھل کر ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں اپنے بڑے بھائی نواز شریف کے مزاحمتی بیانیے سے اختلاف کیا ہے اور اپنا مفاہمتی بیانیہ آگے بڑھانے پر اصرار کیا ہے۔ موجودہ صورتحال میں شہباز شریف سمجھتے ہیں کہ ان کے بڑے بھائی نواز شریف کے ووٹ کو عزت دلوانے کے مزاحمتی بیانیے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکا اور سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو ان کے لیگی ساتھی اور ووٹرز ان سے منہ پھیر لیں گے۔ تاہم دوسری جانب نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف سن 2018 کے عام انتخابات سے بھی پہلے جو مفاہمتی بیانیہ لے کر چل رہے ہیں اس کا نتیجہ مزید نیب کیسز کے اندراج اور بار بار گرفتاری کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ لاہور سے تعلق رکھنے والے سینئر صحافی عباد الحق انڈیپینڈنٹ اردو کے لیے اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں میں اختلافات اور اندرونی توڑ پھوڑ کا عمل کوئی نئی بات نہیں، حالات کی تبدیلی کے ساتھ ہی یہ عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اس عمل میں سیاسی رفاقت اور وفاداری تبدیل ہوتی ہے، بلکہ کئی مرتبہ بہن بھائی اور ماں بیٹی بھی ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں جو سیاسی جماعت سب سے زیادہ تقسیم ہوئی وہ ملک کی خالق جماعت مسلم لیگ ہے۔ مسلم لیگ کا ایک کے بعد ایک دھڑا وجود میں آیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کے حالیہ انٹرویو کے بعد اب نواز لیگ میں ایک نئی تقسیم کی پیشگوئیاں شروع ہو گئی ہیں۔ عباد الحق کہتے ہیں کہ مفاہمتی بیانیے کے سرخیر شہباز شریف نے حال ہی میں سن 2018 کے عام انتخابات میں اپنی جماعت کی ناکامی کا ذمہ دار پارٹی کی حکمت عملی کو ٹھہرایا اور کہا کہ اگر بہتر حکمت عملی اپنائی جاتی تو نہ صرف نواز لیگ ایک بار پھر اقتدار میں آتی بلکہ نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بھی بنتے۔ اس طرح شہباز شریف نے بظاہر اپنے بڑے بھائی کے بیانیے کی نفی کر دی ہے۔ دوسری جانب نواز شریف نے شہباز کے بیان کے اگلے ہی روز اس تاثر کی نفی کی اور اپنے بیانیے کو آگے بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ نواز شریف کے بقول جدوجہد انتخابی عمل میں کامیابی کے لیے نہیں ہوتی بلکہ کسی اصول اور نظریے کی خاطر کی جاتی ہے۔ شریف برادران کے بیانات کے بعد یہ بات مکمل طور پر عیاں ہو گئی ہے کہ اس وقت نہ صرف نواز لیگ میں بلکہ شریف خاندان کے اندر بھی بیانیے کا اختلاف سنگین صورت اختیار کر گیا ہے اور پہلی مرتبہ شہباز شریف نے کھل کر اپنے بھائی سے اظہار اختلاف کر دیا ہے۔ شہباز شریف دراصل نواز شریف کے مزاحمتی بیانیے کو مزید آگے لے کر چلنے کی بجائے انتخابی بیانیہ اپنانا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ خدشہ ہے کہ اگر یہی روش جاری رہی تو پھر وہ کشمیر کی طرح پاکستان کی پارلیمنٹ میں بھی اپوزیشن لیڈر کی کرسی کھو دیں گے اور ان کی جگہ کوئی اور جماعت اچک لے گی۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اسٹیبلشمنٹ سے محاذ آرائی قومی مذاکرات کے ذریعے ختم کرنے کے خواہاں ہیں۔ شہباز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بھائی کے بیانیے سے کچھ حاصل نہیں ہوا اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو ان کی جماعت کے لوگ ان سے منہ پھیر لیں گے، لیکن نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف کا مفاہمتی بیانیہ پارٹی کو کمزور کرنے اور اس کی ساکھ خراب کرنے کا باعث بنا اور حاصل وصول بھی کچھ نہیں ہوا۔ عباد الحق کہتے ہیں کہ ان حالات میں سیاسی تجزیہ کار پہلی مرتبہ ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف میں بڑھتی ہوئی اختلافات کی خلیج کہیں شریف خاندان کے اندر ایک بغاوت کی صورتحال نہ پیدا کر دے۔ ان کا کہنا ہے کہ سیاست میں کوئی بات انہونی نہیں ہوتی۔ بے نظیر بھٹو ماں کے سامنے اور مرتضیٰ بھٹو بہن کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ لاہور کے الحمرا ہال میں اس وقت بے نظیر بھٹو نے ایک قرارداد کے ذریعے اپنی والدہ نصرت بھٹو کو پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن کے عہدے سے ہٹا دیا اور وزیر اعظم ہوتے ہوئے پارٹی کی شریک چیئرپرسن سے چیئرپرسن بن گئی۔ خود بے نظیر بھٹو کے بھائی مرتضیٰ بھٹو سیاسی طور پر اپنی بہن کے مد مقابل آ گئے تھے اور ان کو للکارنا شروع کر دیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی بیوہ نے بہن بھائی کی اس سیاسی لڑائی میں اپنے بیٹے کا ساتھ دیا اور بیٹے کی انتخابی مہم چلائی۔ مرتضیٰ بھٹو نے پیپلز پارٹی شین کے نام سے اپنی سیاسی جماعت قائم کی جس کو آج ان کی بیوہ غنوہ بھٹو دیکھ رہی ہیں۔ اسی طرح گجرات کے چودھری برادران اور بھٹو خاندان میں سیاسی اختلاف سے زیادہ ذاتی اناج تھا، لیکن پھر آصف زرداری کی حکومت میں چودھری پرویز الہی نائب وزیر اعظم بنے جس کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اسی طرح سابق گورنر پنجاب سردار ذوالفقار کھوسہ مسلم لیگ نون میں تھے اور ان کے بیٹے نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ اسی طرح اسد عمر تحریک انصاف کے اور ان کے بھائی زبیر عمر مسلم لیگ نون کے اہم سینئر رہنماؤں میں سے ایک ہیں۔ عباد الحق اپنے تجزیے کے آخر میں کہتے ہیں کہ مغلیہ شاہی خاندان میں بھائیوں کے ساتھ جنگ و جدل کے قصے سب جانتے ہیں۔ سب سے زیادہ نیک کہلانے والے بادشاہ اورنگزیب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس بادشاہ نے نہ کوئی نماز چھوڑی اور نہ ہی کوئی بھائی چھوڑا۔ ویسے بھی جھگڑے وراثت یا جائیداد پر ہی ہوتے ہیں اور پاکستان میں سیاسی جماعتیں بھی ایک وراثت ہی سمجھی جاتی ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔